چوٹیوں کے آگے سجدے ہم کر رہے تھے، ہم نے سمندر کی لہروں کو اٹھتا دیکھا، سجدے میں گر گئے، ہم نے چڑھتے سورج کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہم نے چاند کی چاندنی دیکھی، ہم نے خدا کہہ دیا، لیکن احسان ہے آمنہ کے لال کا، جب وہ زمین پر آیا اور وہ پالنے میں لیٹ کر چاند کا کھلونا بنا دیا اور کہا کہ اے لوگو یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ جب وہ زمین پر آیا اور وہ سورج جس کے آگے ہم ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے تھے، وہی سورج اس نے واپس پلٹا کے بتایا اور کہا کہ اے لوگو یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ جب وہ زمین پر آیا اور وہ درخت جن کی بلندیوں کو ہم سجدہ کرتے تھے، وہی درخت اکھڑ کر کے جب اس کے قدموں پہ آ کے گرنے لگے تو اس کی شان نے بتایا کہ اے لوگو تم ان درختوں کے لیے نہیں ہو، یہ درخت تمہارے لیے ہے۔ سمندر کی موجوں کو تمہارے لیے مسخر بنایا تو اس کی شان نے بتایا کہ اے لوگو یہ تمہارے لیے ہے، تم اس کے لیے نہیں ہو۔ اللہ اکبر! اور تم کس کے لیے ہو؟ یہ بریلی کے امام نے فرمایا اور یہ قلم انداز کیا، زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکا تمہارے لیے، زمین و چنا تمہارے لیے، بلد و جہاں تمہارے لیے۔ یا رسول اللہ تمہاری جھلک تمہاری پلک کے باہوں تلے کے دن ہو بھلے، رضا کے تلے ثنا میں کھلے تمہارے لیے۔ اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میرے بھائیو اس بات پر فخر کرنا کہ تم مسلمان ہو، اور اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو سنی بریلوی بنایا۔ سنی بریلوی یہ بہت بڑی بات ہے، سنی بریلوی سمجھے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن حضور کے صحابہ کو گستاخی کرتے ہیں، حضور کے صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ اور کچھ لوگ حضور کے صحابہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں لیکن اہل بیت کو گالی بکتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جنتی نہیں ہو سکتے۔ جنتی وہ ہوگے جس کے ہاتھ میں، جس کے ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہوگا۔ اور صحابہ اللہ اکبر، حضرت علی، میں حضرت علی کی بات کرتا ہوں۔ حضرت علی کون ہے سمجھے؟ نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، یعنی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، سارے بولیں علی اس کا دروازہ، سمجھے؟ جب یہ اعلان میرے آقا نے کہا تو یہ سمجھے، جب یہ اعلان میرے آقا نے کہا تو کچھ یہودیوں کے کانوں تک یہ بات پہنچی، تو کچھ نے کہا کہہ دیا ہوگا، سمجھے داماد ہے ان کے، کہہ دیا ہوگا، کہ چلو چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے علی، سمجھے؟ تو 12 یہودی اکٹھا ہوئے، روٹی کے یہودی ایسے ویسے نہ تھے، کوئی توریت کا حافظ، کوئی زبور کا حافظ، کوئی انجیل کا حافظ، وہ بڑے بڑے علامہ تھے اپنے وقت کے، سمجھے؟ انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے علی، سمجھے؟ تو 12 لوگ اکٹھا ہو گئے، ان 12 نے ایک جو ہے 12 سوال اکٹھا کیے، کتنے؟ 12 سوال اکٹھا کیے، کہا چلو دیکھتے ہیں کیا ہے علی، سمجھے؟ جب وہ 12 لوگ حضرت علی کے پاس گئے، سمجھے؟ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا حضرت علی سے جا کر کہا، اس وقت حضرت علی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا کرنے کے لیے؟ مسجد میں نماز کے لیے۔ اس وقت آپ کے ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ہے، اور آپ جا رہے ہیں مسجد کی طرف، تو آپ کو آگے سے 12 یہودیوں نے گھیر لیا، کہا کہ ٹھہریے، علی کون ہے؟ حضرت علی سے آ کر یہودیوں نے پوچھا کہ علی کون ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں ہی علی ہوں، سمجھے؟ تو آپ کو یوں دیکھا اوپر سے نیچے تک، کہنے لگے کیا مدینے میں کوئی اور بھی علی ہے؟ تو حضرت علی نے کہا تم مدینے کی بات کرتے ہو، اس وقت ساری زمین پر صرف ایک ہی علی ہے، جو سمجھ کے اللہ تعالیٰ مدینے شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ کہ تم مدینے کی بات کرتے ہو، اس وقت ساری زمین پر ایک علی ہے۔ فرمایا کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا کیا؟ کہا کہ ہم نے کچھ سنا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ کہا پوچھو۔ تو ان کہا جب کہا تو علی نے فرمایا کہ جلدی پوچھو، مجھے نماز کے لیے جانا۔ تو وہ خوش ہوئے، لوگ کہنے لگے لو جان بچا کر جو ہے نماز کا بہانہ لے رہے ہیں۔
تو حضرت علی کہا اچھا جلدی پوچھو، تو سمجھے اگر جواب دو تو کہا ہاں، تو ان 12 یہودیوں کے اب سوال سنیں، سمجھے 12 یہودی جو سوال اکٹھا کر کر لائے تھے ان کے سوال دیکھیں۔ ان یہودیوں نے کہا تھا کہ اے علی جواب دو گے؟ کہا کہ ہاں پوچھو۔ تو آپ نے کہا تھا اچھا یہ بتاؤ وہ ایک کیا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں؟ کہا کہ وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ دو بتاؤ جس کے جیسا تیسرا کوئی نہیں؟ کہا کہ دن اور رات ہے جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ تین بتاؤ جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں۔ کہا لوح قلم کرسی یہ تین ہیں جن کے جیسی چھوٹی کوئی چیز نہیں۔ کہا کہ وہ چار بتاؤ جن کے جیسا پانچواں کوئی نہیں۔ کہا تو زبور انجیل قرآن یہ 4 کتابیں ہیں جن کے جیسا پانچواں کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 5 بتاؤ جن کے جیسا چھٹا کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 5 نمازیں ہیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء جن کے جیسی چھٹی کوئی نماز نہیں۔ کہا اچھا وہ 6 بتاؤ جن کے جیسا 7واں کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 6 دن ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو بنایا ہے۔ کہا اچھا کہا وہ 7 بتاؤ جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں۔ کہا 7 پوچھتا ہے سن، کہا ہفتے کے دن بھی 7 ہوتے ہیں، کعبے کے طواف بھی 7 ہوتے ہیں۔ کہا کہ اچھا پھر وہ بتاؤ وہ 8 کیا ہے جن کے جیسا 9واں کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 8 اللہ کے فرشتے ہیں جو عرش کو کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کہا کہ وہ 9 بتاؤ جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 9 حضرت صالح علیہ السلام کی باقی امتی ہے جن کے جیسا 10واں کوئی امتی نہیں۔ کہا کہ اچھا کہا کہ وہ 10 بتاؤ جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 10 پوچھتا ہے تو سن، کہا اگر حج میں کسی کا ارکان فوت ہو جائے تو 7 روزے کہاں رکھے گا؟ 3 روزے اپنے وطن میں رکھے گا۔ پھر کاش تم کا ملا یہ 7 روزے 10 روزے ہیں جن کے جیسا 11واں روزہ نہیں۔ کہا کہ وہ 11 بتاؤ جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں۔ کہا کہ وہ 11 حضرت جگہ یوسف کے بھائی 11 ہے جو تذکرہ قرآن میں آیا انی رائت وحد عشرہ کوکبہ والشمس والقمر رائتہم لی ساجدین۔ کہا کہ حضرت یوسف کے بھائی 11۔ کہا اچھا وہ 12 بتاؤ جن کے جیسا جو ہے 13واں کوئی نہیں۔ اب علی کا علم دیکھ پیارے، علی کا علم دیکھ۔ علی کہتے ہیں 12 پوچھتا ہے تو سن، کہا کہ حضرت یعقوب کے بیٹے 12 ہے اور جس تاریخ کو میرے جو ہے جس تاریخ کو آقا تشریف لائے وہ بھی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ۔ ہاتھ اٹھا کر بولیے جتنا میری کے ساتھ میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بس لگے اعلی حضرت علماء سنت۔ جس تاریخ کو میرے آقا تشریف لائے وہ بھی ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ تھی۔ ہو گئے 12 سوال، اب 12 کے 12 سر پکڑ کر بیٹھے۔ کافی اتنے سالوں سے سوال اکٹھا کر کے لائے تھے، 1 منٹ میں حل ہو گئے۔ بولے اب کیا کرنا؟ علی علی سے کہتے لگے ٹھہرو ابھی۔ علی کہتے ہیں میں جاؤں نماز ہو گئے ہوں تو ٹھہرو ابھی اور ہے۔ تو آپ ان یہودیوں نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے میڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ میڈک بولتا ہے تو کیا کہتا؟ تو حضرت علی نے کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ یہ تیتر بولتا ہے تو کیا کہتا؟ کہا یہ کہتا سبحان تیری قدرت۔ اب 12 کے 12 اکٹھا ہو گئے کہ اب کیا کرنا؟ سمجھے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی یا تو اتنا مشکل سوال کر دو کہ علی اس کا جواب نہ دے سکے، یا اتنا بڑا سوال کر دو کہ اگر جواب دیں گے تو ان کی نماز کا وقت تنگ ہونے لگے گا اور یہ بھاگیں گے، ہم کہیں گے کہ جواب نہ دے سکے۔ تو کہا ہم جیت جائیں گے مگر بہر علی تیرے علم پر قربان جاؤں۔ جیسے ہی انہوں نے کہا تھا اچھا علی یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ سوچا یہ تھا علی گنائیں گے، ایک یہ ہے ایک یہ ہے ایک یہ ہے، اگر ایک بھی رہ گیا ہم جیت جائیں گے مگر بہر علی تیرے علم پر قربان جاؤں۔ اللہ اکبر۔ جیسے ہی انہوں نے کہا تھا علی یہ بتاؤ وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں؟ علی کا علم دیکھ پیارے، حضرت علی کہتے ہیں جن جانوروں کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں اور جن کے اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیا کرتے ہیں۔ کا حساب تو لگا؟ علی نماز پڑھ کے آ کے پوچھے الجھان۔ اللہ بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد۔ الجھان آئے تھے حضرت علی کو، کیا بات، الٹا ہی کہا کہ میں نہ پڑھ لوں تم جگہ تم حساب لگا لو۔ سمجھے جب حضرت علی نے جب نماز کے لیے جا رہے ہیں 12 کے 12 انہوں نے حساب لگایا، ارے ہوا کتنا چھوٹا، کان باہر کو اس کے تو بچے ہوتے انڈے ہوتے سمجھے 12 کے 12۔ اب حضرت علی نماز کے لیے جا رہے ہیں تو اب انہوں نے کہا نماز کے لیے، کہا کہ علی اکیلے نہ جاؤ، اب ہم سب کو ہاتھ بڑھا کر کلمہ پڑھا کر اب نماز کے لیے
12 نے بھی پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ شان ہے حضور کے صحابہ کی، اس لیے اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں اور تمہیں سنی بریلوی بنایا ہے۔ اس بات پر فخر کرنا کہ تم سنی بریلوی ہو۔ سمجھے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آپ کو نجات۔ سمجھے، اور یہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اتنا پسندیدہ مذہب اسلام ہے۔ سمجھے، ہم خود دیکھتے اپنی آنکھوں سے کتنے لوگ مرے ہیں، لیکن کسی کا مذہب اتنی عزت نہیں دیتا جتنا عزت یہ مذہب ہمیں دیتا ہے۔ مذہب اسلام جتنی عزت ہمیں دیتا ہے اتنی عزت کوئی سا مذہب ہمیں نہیں دیتا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، میں کسی قوم کو ترک نہیں کرتا، لیکن آج بتانے لگا ہوں، ذرا دیکھ تو صحیح کتنے لوگ مرے ہیں لیکن کسی کے مذہب نے عزت نہیں دی ہے۔ ایک تو مرے گا، بھلے تیری زندگی گناہوں میں گزری، پاپوں میں گزری، ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، ایسا کرنا بدن سے کپڑے کھینچ کر نکالنا، عزت سے نکالنا، یہ قمر کا راہی ہونے والا ہے۔ کیسی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو، غسل ایسے دیا جاتا ہے جیسے شہنشاہوں کو نہلایا جاتا ہے۔ پھر جو کفن دینے کی باری آتی ہے، اسلام یہ کہتا ہے اسے اچھا کپڑا دینا، صاف کپڑا دینا، نیا کپڑا دینا، تجھے تیرے لیے نیا کفن خریدا گیا، تجھے خوشبو سے مہکایا گیا، کافن بنایا گیا، تیرے لیے کافن کی خوشبو دی گئی۔ کتنی عزت بخشی ہے۔ اگر یہ احترام اسلام نے کیا ہوتا، مرنے کے بعد کہیں دھور پہ پڑا ہوتا، مرنے کے بعد کہیں بھٹی میں جل رہا ہوتا، مرنے کے بعد کہیں کولے پہ سلگ رہا ہوتا، لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اے لوگوں، اس کی سانسیں رک چکی ہیں، ایسا کرنا بدن سے کپڑے کھینچ کر نہ نکالنا، عزت سے نکالنا، یہ قمر قرائی ہونے والا ہے۔ کیسی سے کپڑے کاٹے جاتے ہیں تاکہ مرنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اور آگے کی بات کرتا ہوں، اسلام یہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اسے کتا کے نہیں لے کے جانا ہے، اسے کھسیڑ کے نہیں لے کے جانا ہے، اسے عزت سے کاندھے پہ رکھو۔ آج جو کاندھا دے گا ہم عزت اتنی دے رہے ہیں کہ وہ فخر کرے گا چلا ہوں میں عزت والا ہو گیا، کوئی کہے گا میں جنازے میں شامل تھا جنتی ہو گیا ہوں۔ اگر یقین نہ آتا ہے تو فخر اظہر کا جنازہ دے، میرے دادی شریعہ کا جنازہ دے۔ ایک نہیں کروڑوں آئے تھے لیکن کوئی یہ سوچ کے نہیں آیا تھا ہم دعا کریں گے کی بخشش ہوگی، ہم دعا کریں گے علی میاں بخشے جائیں گے۔ خدا کی قسم کہ سارے کے سارے آئے تھے کہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے سارے بخشے۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، تسلط اعلی حضرت علماء اہل سنت، خواجہ کہے دشتاق شلش کرے گا سنی مسلمان، نعرہ حیدری۔ سمجھے؟ اگر حضور تادش توجہ چاہوں گا، حضور تادش شریعہ کے جنازے میں اگر 10 کروڑ آدمی بھی آئے تھے راج بھائی، تو کوئی یہ سوچ کے نہیں آیا تھا کہ ہم دعا کریں گے اختر کی بخشش ہوگی، ہم دعا کریں گے اظہری بلا بخش جائیں گے۔ نہیں، خدا کی قسم اگر 10 کروڑ بھی آئے تھے تو سب کے سب یہ سوچ کے آئے تھے کہ نماز جنازہ پڑھ لیں گے سارے بخشے جائیں گے۔ یہ احترام ہم کو اسلام دے رہا ہے۔ آج ہم چل دیے اسلام چھوڑ کر چند ردیوں کے لالچ میں، چند ٹکوں کے لالچ میں ہم نے مذہب چھوڑ دیا۔ اللہ پر ذرا سوچئے، غور و فکر کریے اس بات پر، سمجھے کتنی عزت ہمیں یہ اسلام بخش رہا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے مذہب کا فالو کریں، اپنے مذہب کو ہمیں چاہیے کہ ہم فالو کریں۔ سمجھے یہ مذہب نے ہم کو عزتیں دی ہیں، سمجھے نا، تو ہم دیکھتے ہیں سمجھے کوئلوں پہ لگ رہا ہوتا، بھٹی میں جل رہا ہوتا، لیکن اسلام حضرت علی کی بارگاہ میں سوال آیا، سمجھے حضرت علی کی بارگاہ میں ایک سوال آیا، کہا کہ علی یہ بتاؤ کہ غیر مسلم ہیں ان کو جلایا جاتا، سمجھے، اور جو مسلمان ہیں ان کو دفنایا جاتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ خزانہ چھپایا جاتا ہے اور کچرا جلایا جاتا ہے۔ خزانہ چھپایا جاتا ہے، کپڑا جو ہے کچرا جلایا جاتا ہے۔ یہ عزت، یہ احترام ہمیں اسلام نے بخشا ہے۔ بس جو ہوئے اخلاق رب قدیر نما فرمائے۔ بھائی کمال مصطفیٰ سیفی صاحب نے فرمائش کی ہے شجرے کی، الحمدللہ جہاں بھی جاتا ہوں تو فرمائش آئی جاتی ہے شجرے کی، سمجھے، آج ممبر سے آئی ہے تو زیادہ تر مجمع میں سے آتی ہے شجرے کی فرمائش، سمجھے، یہاں پہلی بار حاضری ہے اس رس کھیڑے میں، سمجھے، تو آج ممبر سے جو ہے فرمائش آئی ہے تو انشاءاللہ الگ ہی جماعت میں پڑا جائے گا۔ سارے لوگ ایک بار مطلب کہیں سبحان اللہ، سمجھو، اور مسکرا کر کہیں یا رسول اللہ۔ پڑھ دیا جائے اتنی لوگوں کو، ذرا ہاتھ پکڑائیں کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے۔
ماشاءاللہ مجمع بیدار ہے، پتہ چل رہا ہے کہ آپ بیدار ہیں، سمجھے؟ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھا کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ بھائی کیا دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام حضرت آدم، آپ کے اور میرے باپ، پوری کائنات انسانیت کے باپ کا نام حضرت آدم، آپ کے اور میرے باپ، پوری کائنات انسانیت کے باپ کا نام حضرت آدم۔ نبی فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آگے میرے اور آپ کے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت حضرت آدم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ آگے میرے اور آپ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، کہتے قسم کعبے کے رب کی، قسم کعبے کے رب کی، میرا یہ نور جن جن کو میسر ہوا ان میں سے ایک بھی بتوں کے آگے سر جھکانے والا پیدا نہیں ہوا، بلکہ سارے کے سارے ایک خدا کی عبادت کرنے والے تھے۔ آؤ جس نبی کا کلمہ تم پڑھتے ہو، جس نبی کا کلمہ میں پڑھتا ہوں، اسی نبی کا شجرہ بیان کرتے تاکہ مجمع میں بہاریں آئیں، مجمع میں بہاریں آئیں۔ ذرا مطلب رہو ایک بار سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش ہیں، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس۔ خاموشی متاثر نہیں سنایا جاتا ہے کمال بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ سمجھے؟ جب میں اپنے ہاتھ پہ اشارہ کروں، جب میری سانس ٹوٹنے والی ہو تو آپ میں یار اتنی خاموشی ہوئی ہے کہ مسکول مت ماری ہے، ہاتھوں کو نبی کا جھنڈا لہرا کر بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، بس لگے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ سلطان نظری شاہی قبلہ شاعر اسلام حافظ اقبال صاحب میرے دوانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اتنی خاموشی سے لگے تو نعرہ نہیں لگے۔ ذرا مسئلہ کریں گے سبحان اللہ۔ دیکھ رہے ہیں آپ نمبر رسول پر، سمجھے؟ اس وقت جناب مفتی سلیمان صاحب قبلہ منظری کی آمد ہو چکی ہے اور شاعر اعظم ہندوستان جناب اعظم اقبال صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں۔ بہت اچھی نعت و منقبت آپ کی سنیے، بس میں اپنا سفر ختم کرتا ہوں، ذرا میں چل کہیں سبحان اللہ۔ سمجھے؟ میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں، مجھے سانس مل جائے گی، آپ لوگوں کو نیکی مل جائے گی، سمجھے؟ آپ سبحان اللہ کہنا۔ آدم، آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے مہلائل، مہلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشر، متوشر کے بیٹے لمق نام، لمق نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحا، زلحا کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے شارق، شارق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلیمان، سلیمان کے بیٹے عیسیٰ، عیسیٰ کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے ہود، ہود کے بیٹے ہوا، ہوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معین، معین کے بیٹے مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مزدقہ، مزدقہ کے بیٹے حزیمہ، حزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے مالک کے بیٹے لوط، مرہ، مرہ کے بیٹے خلاف، خلاف کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، سرکار کے دادا عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ۔ ایک آواز آنی چاہیے، پورا مجمع میرے ساتھ کھڑے ہو کر کہے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے، بہت سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ایمان والے مارے بڑی شان والے، اخلاق زندگی میں کی ملاقات سب نقد پھول کھلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔